بزم صابر گلشن آبادی اور ادبی سنگم فاؤنڈیشن نے آج جس اعزازی مشاعرے کا انعقاد کیا ہے اور جن دو ہستیوں کا اعزاز کیا ہے، ابتدا میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس بارے میں کوئی تمہید نہیں پیش کی گئی، لیکن ابھی تک کے جو پروگرام ہوا ہے آپ سمجھ گئے کہ ان دو ہستیوں کی تمہید جو ہے تہنیت کس لیے، آج اعزاز کس لیے کیا جا رہا۔ یہ تعلیم کے میدان کے سوشل فیلڈ کے بہت بڑے انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں، اس لیے آج اس مشاعرے کے ساتھ ان کا اعزاز کیا جا رہا ہے۔ مجھے جلیس صاحب کا تعارف پیش کرنا ہے۔ جلیس صاحب کی شخصیت بذات خود ایک تعارف ہے، میں کیا ان کا تعارف پیش کروں، بس سمجھ لیے ٹوٹا پھوٹا تعارف پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دنیا میں اربوں انسان ہیں، عام انسانوں کی طرح وہ زندگی گزار رہے ہیں اور اسی طرح اپنی زندگی کے ایام پورے کر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ جس طرح وہ جیتے جی گمنامی کی زندگی گزارتے تھے، موت کے بعد تو کوئی بھی ان کو یاد نہیں کر پائے گا۔ جیتے جی اور مرنے کے بعد بھی دنیا صرف ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جنہوں نے دنیا میں زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بسنے والی مخلوق کے لیے کچھ کیا ہے، تعلیم کے میدان میں، سماجی میدان میں، ملک و ملت کے لیے کوئی کام کیا ہے۔ اس طرح کے کام کرنے والے بھیونڈی کی سرزمین پر کئی سپوت پیدا ہوئے ہیں، ان میں ایک نام جلیس اعظمی کا بھی ہے۔ جلیس اعظمی ایک لگن، استقامت اور عزم کا نام ہے، جنہوں نے تعلیم، سماجی کام، سیاست اور کاروبار کے شعبوں میں انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ علم کی انتھک جستجو اور سماجی بہبود کے لیے ان کی وابستگی ایک مثال ہے۔ ان کا سفر ان کے غیر معمولی کردار اور ویژن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جلیس کا تعلق اعظم گڑھ کی مردم خیز مٹی سے ہے، اس لحاظ سے وہ بڑے فخر سے اپنے نام کے ساتھ اعظمی لگاتے ہیں۔ ان کی تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہوئی ہے، اس لحاظ سے وہ علی کی بھی ہیں۔ انہیں اپنے نام کے ساتھ ڈگریاں لگانے کا شوق نہیں ہے، ورنہ ان کے نام کے ساتھ یقیناً علی کی بھی لگا ہوتا۔ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے جو صاحب اعزاز دونوں کا تعلق علی گڑھ یونیورسٹی سے ہے، دونوں علی کی آپ کا مطلب یہاں۔ 14 جولائی 1960 کو اعظم گڑھ کے نیاوت گاؤں میں پیدا ہوئے جلیس اس گاؤں کی معروف شخصیت صغیر احمد شیخ کے بیٹے ہیں۔ چھوٹی عمر سے ہی تعلیم میں ان کی گہری دلچسپی تھی۔ یہ ایک ایسی خصوصیت تھی جو ان کے مستقبل کی کوششوں کو تشکیل دے رہی تھی اور اس میدان میں ایک ممتاز شخصیت کے طور پر ابھرنے کے لیے راہ ہموار کر رہی تھی۔ ان کے تعلیمی سفر کا آغاز اپنے چھوٹے سے گاؤں نیاوز کے مکتبہ اسلامیہ نیاوز نامی ایک چھوٹی سی اسکول یا مکتب سے ہوا، جہاں سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے اپنی ہائی اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے پاس ہی کے ایک علاقے محمد پور اعظم گڑھ کے نیشنل ہائی اسکول میں داخلہ لیا، جس نے ان کے مستقبل کے تعلیمی حصول کی بنیاد رکھی۔ 1971 میں ایک اہم واقعہ پیش آیا جس نے جلیس کی زندگی میں ایک اور جہد کا اضافہ کر دیا۔ ان کے والد صغیر احمد شیخ نے مہاراشٹر کے بھیونڈی میں ٹیکسٹائل کا کاروبار شروع کیا۔ بھیونڈی اس کاروبار کے لیے اس زمانے میں بھی اور آج بھی کسی حد تک کافی سازگار مقام ہے۔ خاندانی کاروبار سے وابستہ ہونے کے باوجود جلیس کا تعلیم کے شوق میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے کی لگن کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے والد نے انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھیج دیا۔ اس فیصلے نے جلیس اعظمی کی زندگی میں ایک اہم موڑ کا نشان لگایا اور ان کے لیے نئے مواقع اور تجربات کے دروازے کھول دیے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جلیس اعظمی نے فکری ترقی اور نئی جہتوں کا سفر شروع کیا۔ ان کی ذہنی بالغی
اس مقام پر بالکل اسی طرح ہوئی جس طرح ماضی میں ہزاروں لوگوں کی ذہنی بالغی اس علمی درسگاہ نے دی، اور جنہوں نے نہ صرف ملک، ملت، قوم کا نام پوری دنیا میں روشن کیا۔ انہوں نے 1980 میں علی گڑھ یونیورسٹی سے بیچلر کی ڈگری حاصل کی، جس نے ان کی علمی سفر کی خواہش کو مزید تقویت دی۔ انہوں نے اپنے تعلیمی سفر کو یہاں پر ختم نہیں کیا، بلکہ بیچلر ڈگری تو ان کی تعلیم کا ایک پڑاؤ تھا۔ انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم جاری رکھتے ہوئے ایم اے میں داخلہ لیا اور اسی یونیورسٹی سے اکنامکس میں پوسٹ گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ اپنے کالج کے زمانے میں جلیس کی دلچسپی تعلیم تک محدود نہ رہ کر سماجی اور ملی خدمات کے دائرے میں داخل ہو گئی تھی۔ دوران تعلیم انہوں نے جماعت اسلامی اور تبلیغی جماعت کے ساتھ سماجی، اصلاحی اور مذہبی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان تجربات نے معاشرے کے بارے میں ان کی سمجھ میں اضافہ کیا اور ان کو سماج اور ملت کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اور اس سے ان کے دل میں اپنی ملت، قوم، برادری کے تئیں ذمہ داری کا گہرا احساس نہ صرف پیدا ہوا بلکہ خدمت خلق کا جذبہ ان کے دل میں گھر کر گیا۔ اس کے علاوہ مذہبی ذہن اور فکر بھی ان کی شخصیت کا ایک حصہ بن گئی۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جلیس بھیونڈی واپس آ گئے۔ چاہتے تو اپنی تعلیمی قابلیت کی بنا پر کوئی اچھی نوکری کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے والد کا ٹیکسٹائل کا کاروبار سنبھال لیا، اور ان کا یہ کاروباری جذبہ اس وقت چمکا جب انہوں نے کاروبار کو کامیابی سے سنبھالا اور ساتھ ہی ساتھ ایک نیا کاروبار ادویات کی تقسیم میں بھی قدم رکھا۔ اس طرح ان کی متعدد ذمہ داریوں کو نبھانے کی ان کی صلاحیت، ان کی غیر معمولی قیادت اور انتظامی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع ملتا گیا۔ تاہم جلیس کا دل سماجی بہبود میں لگا ہوا تھا۔ اس مقصد کے لیے ان کی لگن نے انہیں پیپلز ویلفیئر اینڈ ایسوسیٹ سوسائٹی میں شمولیت اختیار کی، جو 1975 میں بھیونڈے کے دور دراز علاقے غیبی نگر میں چند تعلیمی اصلاح کاروں کے ذریعے قائم کی گئی تھی۔ ایک تنظیم ہے۔ معاشرے کی تعلیمی اور سماجی کاموں سے ان کی وابستگی، ہر کام کو خوش اسلوبی سے انجام دینے کی ان کی خوبیوں نے سوسائٹی کے ممبرانوں کو متاثر کیا اور انہیں سوسائٹی کا اعزازی جنرل سیکرٹری مقرر کر دیا گیا۔ اس عہدے پر وہ نہ صرف آج بھی قائم ہیں بلکہ بڑی خوش اسلوبی سے اسے نبھا رہے ہیں۔ ان کی قیادت پر سوسائٹی نے معروف صلاح الدین ایوبی ایجوکیشنل کمپلیکس قائم کیا۔ یہ کمپلیکس جو اس وقت 6 تعلیمی اداروں کی نگرانی کرتا ہے، جلیس کے ویژن اور تعلیم سے وابستگی کا ثبوت ہے۔ ان کی کوششوں نے ان گنت زندگیوں کو تبدیل کر دیا، ان لوگوں کو سیکھنے اور ترقی کا موقع فراہم کیا جن کے لیے یہ راہ بہت کٹھن اور مشکل تھی، کیونکہ یہ تعلیمی درسگاہ ایک ایسے علاقے میں ہے جہاں پر غریب طبقہ رہتا ہے، جن کے پاس وسائل کی بہت کمی ہے۔ وہاں تعلیم کی شمع جلانا ایک بہت بڑا کام ہے۔ تعلیم کے لیے جلیس کا وژن یہاں نہیں رکا۔ انہوں نے ایک کثیر جہتی تعلیمی ادارہ قائم کرنے کا خواب دیکھا، جس میں طب، پیشہ ورانہ تعلیم، اسپورٹس، انجینئرنگ اور انتظامیہ کے تکنیکی کورس جو ہے اسٹوڈنٹ کو سکھائے جا سکے۔ اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے انہوں نے اور ان کی سوسائٹی نے شاہگ پور کے قریب 100 ایکڑ زمین خریدنے کا مشن شروع کیا۔ اس مقصد کے لیے وہ پہلے ہی 60 ایکڑ اراضی حاصل کر چکے ہیں۔ اپنے ویژن کو حقیقت میں بدلنے کے عزم کی تکمیل کے لیے سرگرم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں شاید وہ ان کا ٹارگیٹ پورا ہو گیا ہے۔ آج جلیس اعظمی کو ان کی انہی قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت اعظم گڑھ کے مشہور شبلی کالج کی انتظامیہ ادارے کے رکن کے طور پر خدمت انجام دینے کے لیے ان کو ایک اہم عہدیدار بنایا گیا ہے۔ ان کی یہ کامیابی صرف ان کے کردار اور صلاحیتوں کی پذیرائی نہیں ہے، بلکہ بھیونڈی کے لوگوں کے لیے بھی باعث افتخار ہے، اور یہ ان کے لیے بھی ایک اہم کامیابی ہے۔ تعلیم، سماجی کام، کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے شعبوں میں ان کی انتھک کوششوں نے انہیں ہر طرف
عزت اور تعریف عطا کی ہے۔ جلیس اعظمی معاشرے کی بہتری کے لیے اپنی اٹوٹ وابستگی کے ذریعے لاتعداد افراد کی زندگیوں پر دیرپا اثر ڈال رہے ہیں۔ ان کی کہانی تحریک کی روشنی ہے جو ہمیں تعلیم کی طاقت اور اس کے فرق کو یاد دلاتی ہے جو ایک فرد دنیا میں بنا سکتا ہے۔ ان کی میراث بلا شبہ آنے والی نسلوں کو علم کے لیے جدوجہد کرنے، اپنی برادری کی خدمت کرنے اور دنیا پر مثبت اثر ڈالنے کی ترغیب دیتی رہے گی۔